الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، إِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ۔ یعنی جب دو مسلمان محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں، نبی پاک پر درود پڑھیں، نبی پاک فرماتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، کیا پیارا انداز ملاقات کا ہے۔ آج کل سلام کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، مصافحہ کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی آپس میں ملیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کریں تو بلا حائل ہاتھ ملائیں۔ یاد رکھیں دونوں ہاتھ بغیر کسی چیز کے ہاتھ میں ہوئے، بلا حائل یعنی وداؤٹ اینی تھنگ، دونوں ہاتھ ملانے چاہیے۔ ہمارا کبھی رومال ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ دونوں ہاتھ نہیں ملتے۔ اگر کوئی چیز ہاتھ میں تو جیب میں رکھ لیں اور بلا حائل ہاتھ ملائیں تاکہ سنت کا پورا ثواب ملے، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں، یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں کتنی نیکیاں کرنی ہیں، کیسا ذکر اللہ کرنا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک بقرعید والے دن سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو قربانی کے مقابلے میں آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جناب اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے، اتنے جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی جناب اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجیے گا،
اللہ سے لینا ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے. تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے, ہم شریعت کے پابند ہیں. جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا, جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا, وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے, وہ قربانی کرنا ہے. تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے. چونکہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, حساب کتاب آپ کے دماغ میں بڑا فاسٹ ہوتا ہے. چند اشارے دے دیتا ہوں تاکہ لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ آ جائے. اول تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں, شریعت کا کوئی حکم مجھے فوراً سمجھ آ جائے اور میری طبیعت اس کو سن کر خوش بھی ہو جائے, عمل کے لیے تیار ہو جائے, تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی, مجھے اتنا آسانی سے یہ عمل سمجھ میں آ گیا. اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ میری عقل میں کوئی شریعت کا حکم نہ آئے, کوئی شریعت اور قرآن و حدیث کی بات مجھے تھوڑی سی مشکل سے سمجھ آئے, تو پھر سمجھ لو میری عقل کا قصور ہے, اس حکم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے. لیکن چلیں جناب, میں لاجیکلی بھی بتا دیتا ہوں کہ جتنا بڑا پیسوں کا ٹرن اوور, جتنا بڑا معاشی سپورٹ صرف قربانی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے, وہ شاید بہت بڑے بڑے بزنس میں نہیں ہوتا ہوگا. بتایا جاتا ہے خربوں روپے کی قربانی پاکستان میں ہوتی ہے, اربوں کی نہیں, خربوں روپے کی قربانی ہوتی ہے. تو یہ اربوں خربوں روپے جاتے کہاں ہیں؟ یہ امیروں کی, مالداروں کی جیب سے نکلتے ہیں اور غریب لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جانور پالنے والے اکثر کون ہوتے ہیں؟ یہ گاؤں گوٹھ کے لوگ ہوتے ہیں. اپنے علاقوں میں پورا سال جانور پالتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں بیچیں گے, پورے سال کے پیسے مل جائیں گے. تو سبحان اللہ. اور کمال دیکھیں میری شریعت کا, غریبوں پر قربانی نہیں ہے, صاحب نصاب پر قربانی ہے. یہی اکانومک سکھاتی ہے نا, یہی بزنس کا اکاؤنٹ سکھاتے ہیں کہ مالدار کی جیب سے پیسے اگر غریب کی طرف چلے جائیں تو اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے. معیشت کا چکا جب چلتا ہے کہ جب پیسہ روٹیٹ ہونے لگ جائے تو جناب کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکلتے ہیں, جانور خریدا جاتا ہے. اور اگر آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں تو لاکھوں غریبوں کا روزگار شروع ہو چکا ہے. آپ کے محلوں میں بھی شروع ہو چکا ہے, بکرا منڈی میں بھی شروع ہو چکا ہے, سوزوکی والوں کا شروع ہو چکا ہے, چارے والوں کا شروع ہو چکا ہے, جانور سنبھالنے والوں کا. سارے امیر لوگ ہیں کیا یہ ہیں؟ آپ کو غریب کی مدد کرنی تھی نا. لاکھوں غریب ماشاءاللہ روزگار کما رہے ہیں. جب قربانی ہوتی ہے کتنے لوگ کسائیوں کے ساتھ ہیلپر کے طور پر آتے ہیں, سب کو عید کے دنوں میں ہزاروں لاکھوں روپے مزدوری ملتی ہے, پھر غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے. اور آگے چلیے, جب یہ قربانی ہو جاتی ہے آپ کے اپنے خاندان میں, آپ کے اپنے ملازمین میں ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں جو بقرہ عید میں جی بھر کر گوشت کھاتے ہیں, جن کے گھروں میں پورا سال گوشت نہیں پکتا, ان کو جناب ماشاءاللہ اچھا گوشت مل جاتا ہے. کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ آگے چلیے, جانور قربان ہو گیا, اب اس کی کھالیں, یہ کھالیں کہاں جاتی ہیں؟ یہ کھالیں چمڑا فیکٹری میں جاتی ہیں. اب وہاں لیدر کا کاروبار شروع ہوتا ہے, نہ جانے جوتے بنانے والے, جیکٹ بنانے والے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا پھر روزگار شروع ہو جاتا ہے. نہ جانے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ سبحان اللہ, شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے ہماری معیشت کو بھی بوسٹ ملتا ہے, ہمارے کاروبار کو بھی عروج ملتا ہے, اور سبحان اللہ کروڑوں غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے یہاں پر اگر یہ بات کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا یا ہمیں لاجک پتہ بھی نہ ہوتی, پھر بھی ہمارا کام لبیک کہنا ہے کہ اگر رب کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, تو جناب اب قربانی ہی کرنی ہے, اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. اور آپ نے آج حدیث بھی سن لی کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی والے دن سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے. اور سبحان اللہ, یہ جانور تو قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ, اپنے خروں کے ساتھ, اپنے سینگوں کے ساتھ, یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا. تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا, پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں وہ اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے. اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے, یہ بڑی کمال کی آیت ہے, اور یہ ویسے تو تمام چیزوں کے لیے ہے مگر قربانی کے لیے خاص. اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. سبحان اللہ, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون, البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا
تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے، معاذ اللہ کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، تو ان کی تعلیم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے، خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ بس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقویٰ تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی یا کچھ اور نیتیں شامل تھیں۔ اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، ہیں بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، یا یہ نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقویٰ کے لیے لیا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے۔ کاش ذبح کر لیا، اب گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں، کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں، دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں۔ دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے قربانی کے دن، قربانی کا جانور قربان کرتے وقت دل کی کیفیت میں ایک اور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ دس از دا کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقویٰ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ۔ اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ خوش دلی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، ہیں اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے، خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے، قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا، اس بار 3 لاؤں گا، پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے، جانور تگڑا لایا تھا، اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا۔ یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے، فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، نہیں، خوش دلی کے ساتھ۔ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے اس قابل بنایا ہے، تیرا کرم کہ تو نے اس قابل بنایا، پھر مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ کتنے بال ہوتے بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر یا گائے کے اوپر؟ لاکھوں لاکھ نے کیا، یا اللہ تو نے مجھے کمانے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ، قربانی ہوتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ یہ بھی سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم کو تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اے اللہ تو نے کتنی آسانی کر دی کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس کا گوشت بھی خود کھا رہے ہیں، اور ہماری قربانی بھی قبول ہو رہی ہے، ہمیں اجر بھی مل رہا ہے۔ ان جذبات کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف قربانی میں نہیں، وین ایور، کبھی بھی زندگی میں آپ کوئی بھی نیکی کریں نا، دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا مزہ ہے، روزہ آ گیا، رمضان آ گئی، انجوائے کریں، زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا، سجدہ شکر ادا کریں، اے اللہ تیری مہربانی، زکوٰۃ دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر ادھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، رمضان آئے تو ٹینشن، ارے باپ رے باپ پھر روزے رکھنے پڑیں گے، 1 سال گزر گیا، ارے باپ رے باپ پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، اللہ اکبر، پھر جناب لمبی لمبی تراویحاں پڑھنی پڑیں گی۔ ارے توبہ کرو،
اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں جبھی تو تراویح پڑھو گے نا. اللہ نے مال دیا جبھی تو زکوٰۃ دو گے. اللہ نے مال دیا جبھی تو حج کو جا رہے ہو. ارے عبادتوں میں تو انجوائے کیا کرو. اور جو عبادت خوش دلی کے ساتھ ہوتی ہے نا, اس کا اجر, اس کا ثواب, اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے ہمیشہ. اب اس قربانی میں بھی آپ نے بہترین جانور کرنا ہے, مگر اچھی نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ اکبر. اب سنو نا, خوش دلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے. حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا نا, آپ کو تو حکم دیا گیا تھا بیٹا ذبح کریں. اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں مینا کی طرف. کمال یہ ہے کہ بیٹے سے چھپ کر قربانی نہیں کی, بیٹے کو بتا دیا. آپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہتے ہیں اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے, اب تیری کیا رائے ہے. مگر وہ کیسی عظیم ہستی ہیں, ذبیح اللہ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو بیٹے کے چہرے پہ چمک آ گئی, چہرہ کھل اٹھا, جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں اے بیٹے یہ معاملہ کیا ہے, تیرا چہرہ کھلکھلا رہا ہے, تیرے جسم پر کپ کپی آ رہی ہے. شہزادے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو جان میں قربان ہو جاؤں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا, اس فانی دنیا سے نکل کر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. اللہ پاک نے اگر میرے لیے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے. بے شک رب نے جو اپنے پاس نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے تو بڑا بہتر ہے. سبحان اللہ. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس قربانی کے لیے قبول فرما لیا گیا. ادھر پیسے سے قربانی میں جان جا رہی ہے, ادھر جس کی جان جانی ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہے. فرق تو دیکھو نا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے نے کیسی قربانی کی. سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار ہے, عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار ہے, یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال, جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار ہے. باپ کا حسن عمل, بیٹے کا ذوق اتباع, اس مثالی داستان کا مرکزی کردار ہے. بزرگوں نے جب یہ واقعات پڑھے نا, انہوں نے کہا کیا کیا, اب ہمیں تو حکم نہیں ہے بیٹا ذبح کرنے کا, مگر شیخ احمد بن یحییٰ دمشقی رحمۃ اللہ تعالی ایک بڑے نیک بزرگ ہیں, دمشق کے رہنے والے ہیں. کہتے ہیں ایک روز اپنے والدین کے ساتھ میں بیٹھا تھا, والد صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, والدہ بھی ساتھ بیٹھی تھی. دوران تلاوت ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ آ گیا. انہوں نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھ کر گھر والوں کو سنایا کہ دیکھو کیسے قربانی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے گئے اور یہ واقعہ ہوا. اللہ اکبر. تو ان کی والدہ نے یہ واقعہ سنا, کہتی ہیں بیٹا کیسے عظیم لوگ ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قربان, میرے بھی تو تم ایک ہی بیٹے ہو, میں تمہیں قربان تو نہیں کرتی, ذبح کرنے کا تو حکم نہیں ہے, جا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پر وقف کرتی ہوں, جا اور اللہ کی عبادت کر, دین کا کام کر. حضرت شیخ احمد کہتے ہیں میں گھر سے چلا گیا, مکہ مکرمہ پہنچا, کعبہ شریف کے قریب رہ کر عبادتوں میں دل لگاتا رہا, نیکیوں میں مصروف رہا. کئی سالوں بعد والدین کی یاد آئی, کہتے واپس دمشق آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے, کہتے احمد ہوں. ماں کہتی میرا ایک ہی بیٹا تھا, وہ میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے, اے بیٹا واپس جا, اللہ کی عبادت کر, دین کی خدمت کر, اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. یہ ایسے افراد تھے. آج ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں کوئی کہے 3 دن کے قافلے میں چلو, کہتے ٹائم نہیں ہے. ارے بھائی 2-3 گھنٹے کے کسی اجتماع میں آ جاؤ. آپ کو پتا تو ہے حضرت کیسے نکلوں کاروبار سے, دکان پر کوئی اور بیٹھنے والا نہیں ہے. اچھا یہی صاحب کبھی ٹورسٹ پر کبھی گھومنے جانا ہو, کئی دن روانہ ہو جائیں گے, مگر دین کے لیے وقت نہیں نکلتا. اللہ اکبر. یاد رکھیے ایک وقت آئے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا نا, دکان سے بھی اٹھا کر لے جائے گا, گھر سے اٹھا کر بھی لے جائے گا. اس وقت اس کو روک نہیں سکیں گے. بڑا گہرا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اس آخرت کے سفر سے پہلے کچھ ایسے اچھے سفر کر لو جو اس سفر کو آسان کر دے. ہاں اگر آخرت کا سفر آسان کرنا ہے نا تو زندگی میں سے ہی کچھ وقت نکالیے. پہلے تو وہ سیکھیے جو مجھ پر سیکھنا فرض ہے. ہم کاروبار کرنے والے ہیں, کیا ہمیں کاروبار کے مسائل آتے ہیں؟ کیا تجارت کے اصول سیکھے ہم نے؟ ہم میں سے کچھ جاب کرنے والے ہوں گے, کیا آپ نے اجارے کے مسائل سیکھے؟ جس کو جاب پر کسی کو رکھنا ہے, اجیر رکھنا ہے, اس کو بھی شرعی حکم سیکھنا ضروری ہے. بہت ساری بیسکس ہیں جو ہمیں نہیں آتی. ہمیں اپنی کاروبار کے سارے طریقے معلوم ہوتے ہیں, مارکیٹ کی ساری ہمیں جناب لین دین کا طریقہ آتا ہے, مگر میری شریعت نے جو مجھ پر سیکھنا لازم کیا, بڑے بڑے لوگوں کو نماز پڑھنا, وضو کرنا, غسل, نماز جنازہ, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, بیسکس وہ نہیں آتے. تو کب سیکھیں گے؟
اور ایک وہ لوگ ہیں جو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہو. تو کیا بن گئے وہ؟ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے ولی بن گئے, اتنے بڑے بزرگ بن گئے. کم از کم میں مشورہ بھی دیتا ہوں, چلے بات چلی ہے, ہم میں سے بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے, اللہ نے پیسوں سے بھی نوازا ہوگا, کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے 3-4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دینا, 2-3 بیٹے کاروبار میں ساتھ دیں, ایک جنت کا کاروبار آپ کے لیے کرے, ایک جنت کا سامان کر دے. خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. وہ بیٹا پھر عالم بنے, وہ حافظ بنے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی بزنس فیملی سے کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ دین کا کام کرتا ہے تو وہ اس میچیورٹی کے ساتھ, اس کانفیڈنس کے ساتھ جا کر پوری دنیا میں دین کا کام کرتا ہے جو عام مبلغ کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو میں تمہیں تمام والدین کو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ایک بیٹا میرا جناب ڈاکٹر ہے, ایک بیٹا میرا لائر ہے, ایک بیٹا جناب میرا بزنس سنبھالتا ہے. میں نہیں کہتا کہ جناب یہ کام غلط ہے, مگر خوش نصیب ہے وہ والدین جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا عالم دین ہے, میرا بیٹا مفتی اسلام ہے, میرا بیٹا جناب دین کا مبلغ ہے اور جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے. کوئی ایک بیٹا تو ایسا رکھو نا جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے. کہتے ہیں خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, سچی بات یہ ہے کہ فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے, حافظ قرآن ہونا چاہیے, کیونکہ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. عالم دین جب جنت میں جائیں گے تو انہیں روکا جائے گا کہ رک جائیے اور لوگوں کی شفاعت کیجیے, انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. تو ان کے ماں باپ کا کیسے وارے نیارے ہوں گے, ان کے بھائی بہنوں کے وارے نیارے کیسے ہوں گے کہ جس کی فیملی میں کوئی عالم باعمل اور دین کا مبلغ ہوگا. صرف نوٹ گننے کے لیے اولاد کو آگے بڑھانا ہے, صرف کاروبار کو چمکانے کے لیے ہم نے سارے بچوں کو لگانا ہے, نہیں, یہ انویسٹمنٹ کیجیے. ہاں, اور ایک اور بات اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ طے کریں کہ آپ کے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا آپ دین کے لیے وقف کریں تو اس کو اتنا ہی سپورٹ کریں جتنا کاروبار کرنے والے کو بھی سپورٹ کریں. ورنہ کرتے کیا ہیں, کسی بچے کو اگر عالم بنا دیا, اب بعد میں ساری زندگی وہ بیٹا شرمندہ رہتا ہے, کاش میں بھی کاروبار کرتا, سارے بھائی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گیا. اپنی مثال دینی نہیں چاہیے, مگر شاید کسی والدین کو کام آ جائے تو میں اپنی مثال آپ کو اس لیے دے دیتا ہوں کہ الحمدللہ میں اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے. اور میرے والد صاحب نے شروع ہی میں دعوت اسلامی جب بنی تھی تو مجھے دعوت اسلامی کے لیے, دین کے لیے وقف کیا, لیکن انہوں نے ایک اور کمال یہ کیا کہ مجھے اپنی کمپنی میں پارٹنر بھی رکھا. میرا ایک اور بھائی کاروبار کرتا ہے, انہوں نے یہ پہلے سے پلان کیا کہ جتنا اس بھائی کو فائدہ ہوگا, کاروبار میں بینیفٹ ہوگا, جو اس کا شیئر ہوگا وہ میرا بھی شیئر ہوگا. مجھے کہا بیٹا آپ نے کاروبار نہیں کرنا, آپ نے دین کا کام کرنا ہے. اب بتائیں کتنا سکون ہو گیا, کتنا ریلیکسیشن ہو گیا کہ بھائی دین کا کام بھی کر رہا ہوں اور مجھے کوئی مالی پرابلم نہیں ہے. اب آپ ساری دنیا میں کام کریں, آپ کو کتنا حوصلہ ہوگا. اگر یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, انہیں حوصلہ دیتے ہیں, حوالے کریں انہیں دعوت اسلامی کے, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کیسی تربیت کر کے آپ کی آنکھوں کا نور آپ کے بیٹے کو بنائے گی, اور انشاءاللہ دنیا بھر میں وہ آپ کا سر بھی فخر سے بلند کرے گا. تو اپنے بچوں کو, آج ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں, بقرعید کی قربانی تو کریں, مگر اپنی اولاد میں, اپنی فیملی میں ایسے لوگ تیار کریں کہ جو آپ کے جانے کے بعد بھی دین کے زبردست کام کرنے والے بنے. آج نوجوانوں کا جو حال ہے, آج جو کاروباری طبقے کا حال ہے, جو آج ینگسٹر, کیونکہ جتنے مالدار ہوتے جا رہے ہیں, عقل مندی تو یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بڑھے, مال بڑھے تو رب کی اطاعت بڑھے, اللہ کی رضا والے کام بڑھیں. مگر ہم یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو جتنا مالدار ہوتا جا رہا ہے, بدقسمتی سے اتنا گناہوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. اس کی آل اولاد اب جناب چونکہ پیسے آ گئے, اب پر نکل گئے ہیں, تو اب جناب سارے برے کاموں میں لوگ نظر آتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. عقل مندی یہ ہے کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں, ہم اتنا شکر بڑھائیں. مگر ہو کیا رہا ہے, وہ عطائیں بڑھا رہا ہے, معاذ اللہ ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے کاروباری ساتھیوں کی بھی فکر کیجئے نا. آپ کی مارکیٹ میں لوگ ہوں گے, آپ کی فیکٹری کے پاس جن کی فیکٹری ہوگی, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے, بلکہ ان نوجوانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. اس کی فکر کون کرے گا؟ اپنی سوسائٹی میں آپ جس بھی کالونی سے, جس بھی جناب مارکیٹ سے آئے ہیں, کہ جناب ہم اگر آج دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں آئے ہیں تو اگلی بار اپنی مارکیٹ کے مزید تاجران کو لے کر آئیں گے, ہم ان کے بچوں کو بھی دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کی گیدرنگز ہوتی رہیں, آپ کی مارکیٹوں میں بھی ہوتی رہیں, دکان درس کا سلسلہ شروع ہو, فیکٹری مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ شروع ہو, اور پھر ہم اپنے بچوں کو, ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے اپنا وقت دے کر دیکھیں. آج تو وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے. حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی, آپ کو پتہ ہے کیسا منظر تھا. جھرجھری آ جاتی ہے, کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا, ان کے ہاتھ باندھ دیے, ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے, چھری ان کی گردن پر رکھ دی,
اور پھر کہا الہی لکل حمد فی الدہر الباقی رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء، اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تیری ہی حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ امتحان پتہ ہے کیسا تھا؟ پھر کہتے ہیں یا اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے، مگر اگلا جملہ سنو، کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ، اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا، اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں۔ کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی رونے لگے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے ایک ذبح کرنے ہے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا بھیجا، کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو جائے، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی۔ جملہ کتنا پیارا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، یہ بلا دور کر دے، بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے۔ جو عارفین ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں خوش ہوں، وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے، میری رضا والی۔ ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں، کوئی پرابلم کوئی پریشانی کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے۔ ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی، مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا، اپنی پسند کے حال میں داخل فرما دے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور بس اب عرض یہی ہے کہ قربانی کریں تو نیت کیا ہو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جانور لینے سے قربانی کرنے تک تقویٰ، اللہ کی رضا، ہاں کوئی گناہ نہ کرے، کسائی سے بھی سارے معاملات پہلے طے کر لے، بعد میں اس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، پتہ چلا میرا ثواب ہی کم نہ ہو جائے، گوشت بانٹنے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، ہر چیز میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، جانور ایسی جگہ نہ باندھے جس کی وجہ سے لوگوں کا راستہ روک رہا ہے، کسی کی روڈ پہ کھڈا کر رہے ہیں، نہیں، آرام سے محبت سے رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو، کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے۔ اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا ہوں، کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان کروں گا، اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا، بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان کر۔ یہ نیتیں ہوں، اپنے نفس کو قربان کریں، اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں، اے اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں، اے اللہ استقامت تو عطا فرما، وہ بڑا کریم ہے، ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں اور اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں۔